السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کم آ رہی بہت. ایسا جواب دینا چھت پھٹ جانا نہیں. اب اتنے پیجز باقی ہے, تھوڑے چھے تو تیار ہے آپ لوگ؟ نہیں یاد آ رہا گھر, وہ سیٹ پہ بیٹھے تو کچھ نہ بے چینی ہو رہی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب کا اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں گے تو اس میں ہے کیسے بھی حالات پریشر کے آ جاؤ لیکن اسلام کو نہیں چھوڑنا, نہ اسلام کی خدمت چھوڑنا. جیسا کہ ہے نا سورہ احزاب میں کیا تھا, احزاب یعنی کہ ٹکڑیاں ہر طرف سے. ابو سفیان نے کیا کیا, پورے قبیلے والوں کو جمع کر دیا جتنی طاقت ہو سکتی. اب جنگ بدر ہو گیا, جنگ احد ہو گیا, 5 ہجری میں جنگ احزاب. آپ جانتے کیسے حالات تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مدینہ بھائی باہر کرے تو لوگ لڑ لے رہے اور جیت بھی جا رہے. ایسا کریں گے مدینے کو گھیر دیں گے, کہیں سے بچ کے بھاگیں گے نہیں اور آرام سے ان کو قتل کر دیں گے اور خوب مجمع, کیونکہ اب ان کو نہیں ہرائے تو یہ لوگ بہت آگے نکل جانے والے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیسے بچیں گے, اب کیسے کیا کریں گے, کیسے کریں گے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس کے, تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس وقت پر انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ فارس کے لوگ جو جنگ کرتے ہیں تو وہ اطراف میں کسی شہر میں داخل نہیں ہونا تو وہاں پر گڑھے کھود دیتے, خندق. اس جنگ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ابھی ہمارے ایک بھائی نے مجھے مشورہ دیا, شیخ ایسے اگر آپ سیرت کا بھی کورس لیے تو اچھا ہے, کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو سیرت کے بارے میں, تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے. لیکن آلریڈی سیرت کے کورسز چونکہ بہت چل رہے ہیں لہذا میں وہ نہیں لیا. یہ کورس چونکہ نہیں چل رہا تھا اس لیے میں اس پر گیا ہوں. انشاءاللہ وہ بھی تیاری کر کے رکھیں گے. کبھی ضرورت پڑی تو ہمارے بھائیوں کو سیرت حدیث سب پڑھائیں گے. دعوت کا کام کرتے کیا سب جمع کر لے, گھر میں بیٹھنے والوں کو پڑھانے کا شوق نہیں ہے میرے کو. ہائی جمع کر لے, گھر میں رہ جا رہے, میں یہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, میں یہاں ہوں, میں مدنی ہوں, میں فلاں ہوں. نہیں, کام کر رہے ہیں کیا آپ؟ میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, ٹھیک ہے, اسلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں کیا آپ؟ اس کی امپورٹنس ہے. باقی کا ڈگریوں کی ہم کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو سورہ احزاب خندق کھود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے. آج ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, ہم اپنی صلاحیت والوں سے مشورے نہیں لیتے. مس کوارڈینیشن ہے. دینی علم ہے تو دنیاوی علم والے سے مس کوارڈینیشن ہے, دنیاوی علم ہے تو دینی والوں سے دور ہے. نہیں, ہم ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھانا چھوڑ دیے, ہم کمپٹیشن میں آ جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے کوآپریشن نہیں کر سک رہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نہیں, سب سے فائدہ اٹھاتے. مشورہ لینے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک ایسا مشورہ نکل کے آیا, جنگ جیت گئے نا ماشاءاللہ. تو کسی کو بھی انڈرسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے, ارے ان کو کیا معلوم, نہیں پتہ نہیں اس کا کوئی مشورہ ہو سکتا ہے. مشورہ کین چینج یور لائف. ایک مشورہ تمہارے لائف کو بدل سکتا ہے, تو مشورے کی عادت ڈالو ہمیشہ. سورہ شورا بھی آنے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مشورہ, کفار قریش آئے, پورے آئے, لیکن اب کہاں آگے بڑھیں گے, پورے وہاں پر گڑے پڑے ہوئے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پازیٹیو تھنکنگ دیکھیں. جیسے کہتے ہیں آدمی کے حالات کچھ بھی ہو لیکن سوچ کمپرومائز مت کریے. کام ہم کرتے ہیں, اللہ کراتا ہے. تو پھر دین کا کام اونچا سوچیں گے یا چھوٹا؟ ارے بھائی میں بلال فلپ جب یہ ویب سائٹ کھول رہا تھا تو میں بلال فلپ سے مشورہ لیا. میں بولا شیخ یہ خیالات بہت آ رہے ہیں دماغ میں, لیکن کیپیسٹی دیکھے تو ایسا کچھ بھی نہیں دکھ رہا. نہ اتنا مال ہے, نہ اتنا جائیداد ہے, نہ اتنی جو ہے نا ہماری ریچ ہے, لیکن سوچ تو بہت اونچی آ رہی. تو کیا کرنا, اونچا سوچنا چھوڑ دینا کیا؟ تو بلال فلپ حفظہ اللہ نے ایک اچھی نصیحت کی. انہوں نے کہا دیکھو, ایک ہوتا لانگ ٹرم گول, ایک ہوتا شارٹ ٹرم. تم بڑا سوچ لینا, سواب تو شروع ہو گیا نا, فری میں ہوا نہیں ہوا. ہاں, تو لانگ ٹرم میں بڑے جتنے بھی پورے لانگ ٹرم میں ڈال دو, شارٹ ٹرم میں وہ ڈالو جو کر لے سکتے. تو کرو وہ جو ڈو دا پاسبل ہے, اور جو نہیں کر سکتے نا پھر بھی سوچ کے رکھو, ہو سکتا اللہ کرا دے. نہیں بھی کرایا تو سوچنے کا اجر تو شروع ہو گیا نا. تب چھوٹا اجر لینا چاہ رہے, بڑا اجر. اچھا, ایک صاحب کا بھی, ارے بھائی آپ بڑے کارنامے کر لے رہے ہیں. تو نہیں شیخ آپ کا ایک بیان سنا تھا, وہاں سے میں شروع کر دیا. کیا؟ پہلے میں نہیں کر سکتا, بیٹھ جاتا. آپ کیا کر رہا ہوں, خواہش ہو رہی, اگر وہ کرنا ہے نا شروع کر دے رہا ہوں. ایک بالش آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ
ایک ہاتھ آگے بڑھتے چلتے ہوئے گئے تو اللہ تعالیٰ آپ شروع کر دیجئے قوم بچا کے نکالتے دیکھو اللہ تعالیٰ قوم میں سا جذبہ ڈالتا اچانک کوئی پروجیکٹ شروع کر دیجئے آپ ارے ارے یہ کیا کرے شیخ یہ کر ڈالا آپ دیکھ لو آپ سنبھالو آپ پورا ارے اس کو خرچہ 2 لاکھ آتا دیو نہیں میری زکات تو اتنی نہیں نکلتی 97 میں سے تو نکلتے نا 97.5 میں سے تو نکلتا نا ایسا کچھ بھی کریے بہرحال جذبہ ڈالیے اللہ تعالیٰ بہرحال کرا ہی لیتا کسی نہ کسی جذبے والے سرفرے کو اللہ بھیج دیتا کام ہو جاتا کیونکہ کام ہم نہیں کراتے کام کون کراتا ہے آپ بس سوچئے کام کریے جتنا کیپیسٹی ہے دوڈا پاسبل پریکٹیکل سوچئے پریکٹیکل کریے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آپس میں اگر کوارڈینیشن ہوئے کام ہو تو بہت اچھا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا کسی کو بھی آپ نے فوراً مشورہ عمل کیا خندق کھودے سوچ کیسی تھی دیکھیں جب سبل مار رہے ہیں یعنی جو بھی اس زمانے میں پھوڑا تھا یا کیا تھا جو بھی طریقے سے تو صحابہ اکرام اتنی گرمی میں کیسا کرنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھودنا شروع کر دیے اسی لیے جب لیڈر آگے بڑھتا تو پوری قوم اڑ گئی پھر اسی لیے کہتے ہیں بھائی لیڈر کو ہمیشہ آگے بڑھ کر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ پوری قوم حرکت میں رہتی ہے لیڈر کا معنی کیا ہے اچھا خادم اسلام میں لیڈر کا کانسیپٹ کیا ہے اچھا وہ خدمت کر سکنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایسا مارے تو ان کو بتایا گیا آپ نے کہا صحابہ سے جیسے ہی میں نے یہاں پر مارا پتھر پہ تو مجھے روشنی اور روشنی میں کیا ملے قیصر اور کسریٰ کے محل نظر آئے مجھے پیٹ پہ پتھر بعض روایتوں میں آتا صحیح ضعیف پہ تحقیق چل رہی ہے یعنی بھوکے تھے یہ تو پکی بات ہے چلیے پتھر کا واقعات بازو رکھیں گے ہم تحقیق چل رہی ہے بھی اس پر لیکن بھوکے تھے حالت یہ ہے کہ کھانے کو روٹی برابر نہیں ہے کھانے کو جو ہے سامان نہیں ہے لیکن سوچ دیکھیے کیا ہے قیصر و کسریٰ کے محل نظر آ رہے ہیں یہاں پر حالات یہ کہ کفار قریش حملہ کرے تو کیا ہوں گے لیکن قیصر و کسریٰ خط بھی جا رہے ہیں تو سوچ پہ کمپرومائز مت کیجیے تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی ہمیشہ دعوتی کام میں اونچا سوچیے کریے وہ جو پاسبل ہے ٹھیک ہے کلیئر تو سورہ احزاب میں ہم کو اتنے خطرناک پورے آئے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا یعنی مطلب یہ کہ کیسے بھی حالات ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ کی مدد کسی نہ کسی شکل میں ضرور آ کر رہے گی سورہ احزاب میں اگر آپ کو محرم اور غیر محرم کے مسئلے پڑھنا ہے تو سورہ احزاب میں پڑھ سکتے ہیں آپ کو پردے کا سسٹم معلوم کرنا ہے سورہ احزاب نمبر 33 کا آیت اور 59 میں پردے کے بارے میں سسٹم ہے بتایا گیا کہ پردہ تمہارے لیے عورت کے لیے آڑ نہیں بلکہ یہ سمبل آف سیکیورٹی ہے بول کر ہے سورہ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اور سورہ احزاب میں اوہام بھی توڑے گئے یعنی کہ بچہ کو گود لے لیتے گود لینے سے وہ اصلی بچہ نہیں ہو جاتا تو اس کی جو بیوی ہے مطلقہ بیوی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیے تو بچے کی بیوی طلاق ہونے کے بعد ان سے شادی کی یعنی کہ ایک وہم توڑا کہ گود لے لینے سے بچہ اصلی ہو جاتا اکثر ہوتا کوئی گود لے لیتے ہیں تو باپ اپنا نام لگاتا اپنا نام لگانا جائز نہیں ہے فارمیلٹی کے الگ بات ہے لیکن نیت کے اعتبار سے حقیقی اعتبار سے نہیں ہو جاتا وہ سورہ احزاب میں خاص طور سے خواتین سے بھی گزارش ہے ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کامیاب ہونے والے لوگوں کے 10 صفتیں بتائی گئی ہیں سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 35 میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما یہ 10 صفتیں ہیں مومنوں کامیاب غیر ہیں کہ جو یہ کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے کامیاب کے سورہ احزاب میں ایک اہم عقیدہ پایا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں آنے والے ہیں خاتم النبیین ایک قادیانی سے میری ملاقات ہوئی اور لوٹس ٹیمپل میں بھی ہے نا وہ لوگ تو بہائی کو آخری نبی مانتے قادیانی غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے جب میں سے پوچھا تو وہ مصر کا پڑھا والا تھا مصر کا پڑھا لکھا عالم تھا جو مرتد ہو گیا نعوذ باللہ اور وہ لوٹس ٹیمپل میں بہائی بن گیا میں اس سے پوچھا یہ تم کیا پڑھ رہے ہو قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں تو نہیں میں جو ہے بہائی ہوں میں مسلمان نہیں ہوں ایسا کیوں بھائی خاتم النبی نہ آیا نا قرآن مجید میں تو اس نے کیا کہا خاتم النبی نہ خاتم الرسول کا آیا کیا بول رہا ہوں میں کیا کر رہے خاتم النبیین آیا خاتم الرسول نہیں آیا نا تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا رسولوں کا کام ختم ہوا
ہمارے بھائی جو رسول تھے. بولا اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا اگر یہاں پر ہندوستان میں ڈگری کرتے ہیں, ہاں 11th 12th ہوتا ہے, تو ایک آدمی جو ہے 11th 12 میں کب جاتا ہے, جبکہ 10th میں پاس ہوتا ہے. اب کہیں پر ایسا ہو کہ حکومت یہ کہہ دی کہ بھئی یہاں پر 10th نہیں ہے, آج سے 10th برخاست کر دیا گیا ہے, کا مطلب کیا نکلا, 11 12 بھی خود بخود ختم ہو گیا. یہی مطلب نکلا سیدھا سادہ. 10 نکل گیا تو 11 12 خود بخود نکل گیا. تو اسی طریقے سے رسول بننے کے لیے سب سے پہلا اسٹیج کیا ہوتا ہے, پہلے کیا بنایا تھا, نبی بناتے. اب نبی کا دروازہ بن گیا تو بند ہو گیا, تو رسول کہاں سے بنواتا, خاتم الرسول. ہر رسول کے لیے پہلے کیا بننا پڑتا, جیسے مومن بننے کے لیے پہلے کیا بننا پڑتا, مسلمان ہوا تو بعد میں. اب انہیں مسلمان ہی نہیں ہے, آ کے میں بھی مومن رہا, بولا سمجھو ہاں کون سا مومن رہا تو, میں تلنگانہ کا مومن رہا, کلمہ نہیں پڑھا لیکن مومن رہا. بولتا ارے پہلے مسلمان ہونا پڑتا, بعد میں پہلے مسلمان ہونا پڑتا, بعد میں مومن, تو اسٹیپ ہے. تو ویسے پہلے نبی ہونا پڑتا, بعد میں رسول. یہی دروازہ بند ہو گیا تو خاتم الرسول بھی نہیں ہو سکتا, سمپل ہو گیا. تو اس آدمی نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, میں کچھ آپ اور اچھے طریقے سے سمجھاؤ, ایسا کرو. تو پھر میں نے اس کو کہا دیکھو بھائی یہ لوٹس ٹیمپل کب بند رہتا, تو اس نے کہا کہ یہ لوٹس ٹیمپل جو فلاں دن میں بند رہتا. تو اب اندر اس وقت پہ کھلا رہتا کیا, تو یہاں پر اندر آنے کے لیے پہلے باہر کا دروازہ کھلا رہا, تو یہ اندر جو جہاں پر آپ لوگ مسجد بنائے, آپ لوگوں کی جو بھی مندر بنائے, اس کے اندر آنا ہے تو پہلے وہ دروازہ کھلا رہنا. اگر وہ دروازہ کھلا نہیں رہا تو میں یہاں کے اندر کے دروازے کو آ سکتا ہوں کیا, نہیں بھائی آپ نہیں آ سکتے. اگر میں آیا تو اس کو کیا بولتے ہیں, دیوار پھلان کے آیا سمجھو, میں اندر کھلا ہوں گا, کچھ تو بھی ہوں گا, بہرحال جا کے دیکھیں گے بول کے. دروازے کے بجائے میں اوپر سے آیا تو آپ کیا بولتے ہیں, ارے بھائی یہ تو غلط طریقہ ہے, چور رستہ ہے بولتے ہیں. آنا ہے تو پہلے دروازے سے ہی آنا ہے. اچھے آدمی کی علامت کیا ہے, دروازے سے. وہ دروازہ ہی بند ہے مطلب اندر بھی نہیں آنے کا ہے. تو ویسے نبی نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں بن سکتا. اس نے کہا نہیں مجھے تو معلومات نہیں ہے برابر, ہمارے بڑے عالم آئیں گے, ان سے آپ کا مناظرہ ڈیبیٹ رکھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بھی زبان میں انشاءاللہ میں ریڈی ہوں. تو بعض اوقات آپ کو الفاظ پہ بھی نظر ہونی ضروری ہے. قرآن مجید میں جو ورڈ آ رہے ہیں وہ ورڈ پہ اگر آپ کو نہیں رہا, سامنے والا کیا کرتا, پھرا دیتا. اور قادیانیوں کے اپنا ایک ٹاپک ہے. تو سورہ احزاب میں ٹاپک بہت ہے, میں آپ کو معلوم رہنا چاہیے. سورہ احزاب کے بعد آتا ہے سورہ نمبر 34, سورہ سبا. سبا بہت آسان ہے سمجھنا ہے. شکر گزاری کرنے والوں کے بھی قصے ہیں, ناشکری کرنے والوں کے بھی قصے ہیں. آپ کو نعمتیں ملتی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتیں ملنے کا ناشکری کریں گے تو قوم سبا کو عذاب کیوں آیا, کیونکہ وہاں پر کیا تھا آپ جانتے, قوم سبا میں اتنی زیادہ ہریالی, گزرتے تھے تو پھل گر جاتے تھے, توڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اتنے زیادہ پھل, پانی, ہر چیز. لیکن اچانک وہاں پر باڑھ آئی, پورے جتنے بھی پھل تھے کڑوے ہو گئے, پانی پورا گندا ہو گیا. نعمتیں ملنے کے بعد چھن جاتی, کب, جبکہ آدمی ناشکری کے راستے پہ. آپ خوب کھانا چاہ رہے ہیں نا, اچھا کھانا ہے, بعض لوگ کیا ہوتے ہیں خوب مہنگا کھاتے, آپ کی استطاعت ہے کھائیے. مہنگا کھانے سے اسلام نہیں روکتا, مہنگا پہننے سے نہیں. ویسٹ مت کریے, آؤٹ آف دی کیپیسٹی کام مت کریے. استطاعت نہیں ہے تو قرضے لے کے مت کریے. استطاعت ہے, اللہ دے رہا تو الحمدللہ. اچھا پہننا برا نہیں, اچھا پہن کے دوسرے کو گرانا برا ہے, یہ ذہن میں رکھتے رہیے ہمیشہ. تو سورہ سبا کے اندر ناشکری کے پورے واقعات ملتے ہیں آپ کو, اور شکر گزاری کرنے والوں کے بھی پورے واقعات آپ کو ملتے ہیں. سورہ سبا کے بعد آپ کے لیے جو سورہ ہے سورہ فاطر, سورہ نمبر 35. اگر کسی شرک کرنے والے کو بیوقوف ثابت کرنا ہے تو سورہ فاطر پڑھ کے چھوڑ دو. تو بیوقوف ہے میاں, تو شرک کر رہا ہے تو بیوقوف ہے, میں نہیں مانتا, ہے میں بول رہا ہوں نا, ہے. سورہ فاطر پڑھ لو. اتنا کھلے انداز میں صفاحت بولتے ہیں, یعنی کہ ایک آدمی سورہ فاطر پڑھ کے بھی اگر شرک سے باز نہیں آیا, مطلب اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں, کیا اندھا اور دیکھنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں, کیا سایہ برابر ہو سکتا ہے, کیا اتنا آسانی سے اگر آپ کو سورہ فاطر سے اگر آپ کسی سمجھا سکتے ہیں
तो आप समझाइए। तो इंशाअल्लाह शिर्क की आदत उसके अंदर सूरह फातिर में है। सूरह यासीन में अकली तौर पर आखिरत का जो भी चीजें नजर, खासतौर से क़यामत है, नजर नहीं आती। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाया वज़रब लना मसलन। सूरह यासीन अक्सर कब पढ़ते हैं हमारे पास? मुर्दा नहीं मर रहा तो मार देने, मर्सी किलिंग मतलब रहम खा के सॉरी भाई, सॉरी, तो मारने का तरीका, नहीं मर रहा होने तो मार देते। आरी जारी भाई, मर रहा भी नहीं कर रहा भी नहीं, पूरे कामा रुके हुए, सूरह यासीन पढ़ दो यार, खत्म, नऊज़ु बिल्लाह। तो सूरह यासीन पढ़ते हो कौन से कुरान लेके आते हैं? वो जो मरने वाला जो जहेज में कुरान लिया था ना, वो कुरान ला के मारते उसमें। ये अजाब है। सूरह ऐसी कोई हदीस नहीं है, यासीन पढ़ो अपने मुर्दों पर, हदीस ज़ईफ है, मनगढ़ंत है, लिहाजा ऐसे कुछ भी नहीं है। तो अलबत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, लक़ीनु मौताकुम, तलक़ीन कर सकते आप। सूरह यासीन की अहमियत है, लेकिन वो भी मशहूर हदीस है कि हर चीज़ का एक दिल होता है। कुरान का दिल क्या है? ऐसी कोई भी हदीस नहीं। हर चीज़ दुनिया में दुल्हन होती है, कुरान की दुल्हन कौन है? सूरह रहमान, ऐसा कोई भी हदीस नहीं है। सब ये रंगीले बातें जरा इंडिया के दिखते जरा इधर ही चाहते हैं, मेड इन इंडिया बात, ऐसा सोचते बना लेते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सूरह यासीन में आखिर इतना इंपॉर्टेंस क्या है? मुर्दे को असल में क्या है, यहाँ पर मुर्दों का जिक्र हो रहा सूरह यासीन में, नहीं बोल कर नहीं, लेकिन वहां पर क्या, मुर्दों को, मुर्दा जो कौम है ना, जो सोई हुई और कुफर की तरफ जा रहे, गफलत में पड़ी कौम को अखली तौर पे समझा के उठाने का सूरा है, अवेयरनेस का सूरा है और अवेकनिंग का सूरा है। रेनेसांस, एक आदमी सोच में नहीं था, उसकी सोच डाल के उसको बेदार करने का सूरा है। अल्लाह ताला फरमा रहे कुल युह्यीहल्लज़ी अंशअहा वला मर्रा। उसने आके क्या कहा? वज़रब लना मसलन, ये हड्डी, ऐ मोहम्मद ये हड्डी ये वापस आती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वो कह रहा अल्लाह ये लाता क्या? अल्लाह ये लाता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वो मुझे मिसाल दे रहा है कि मैं लाता हूं, वो अपनी औकात भूल गया क्या? पहले कुछ भी नहीं था तो मैं लाया उसको। कहता अंदाज देखे, सीधा रफ है ना, क्योंकि बाद लोग खोपड़िया कैसे रहते हैं, उनको कट बोले तो आए सामने आप समझ में आया बोलते हैं। वैसे है कुछ दुनिया में, ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनको सीधा बोले ना, अच्छा उनको सहला जैसा इतना सो जाते और उठ बोलते ठक बोल के उठ, अरे सॉरी भाई पहले बोलना नहीं था, अच्छा उठता था, नहीं तुम मैसेज करे तो उठते थे। क्योंकि हमारा तरीका क्या है, उसका पहलू पकड़ के जहन्नम। कुरान क्या चाह रहा, कुरान का अंदाज देखिए आप, जाना है तो जाओ भाई जहन्नम में, हमारू क्या, ऐसा नहीं है, सीरियस है, जितना बच सकता बचेंगे भाई। इतनी हमदर्दी, इतना नसीहत, इतनी खैरखाही दुनिया की शाहिदी किसी किताब में मिलेंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह काश के हमारे अंदर भी जज्बा, जो कुरान में जो अंदाज है, ये पीछे पड़ के, जैसा है बाप अपने बच्चों को पकड़ के बचाता, पूरी इंसानियत को बाप बन के पकड़ के बचाने का इंशाअल्लाह। सूरह यासीन सूरह नंबर 36, उसके बाद सूरह साफ़ात है। सूरह साफ़ात का अगर आप देखेंगे खुलासा तो यह आता है, अपने आप को सुपुर्द कर देना, सुपुर्द यानी के सरेंडर, सबमिट कर देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखे, आके बोले मेरे बच्चे को ज़बा करना है, मैं ज़बा कर देता हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम, अब्बा आप ख्वाब देखे तो सही हूँगा, मैं भी रेडी हूँ। अब आज के दौर में क्या है, बेटा मैं तो ज़बा करना है, बेटा बोलता अब्बा पहले आप पे अपने आप बड़े हो गए ना, मैं तो कुछ भी बहारा भी नहीं देखा अभी लाइफ। तो उल्टा वालिद साहब को सिखाने जाएंगे, लेकिन वैसे तरबियत नहीं है। वालिद की तरबियत कैसी थी, वो बेटे की तरबियत कैसी थी, और जो सरेंडरिंग की कैफियत है, अगर आप गौर, इसके अंदर पूरे वाकयात आपको ऐसे मिलेंगे कि सरेंडर हो रहे हैं। सरेंडर यानी आपको बताया जा रहा है कि मुस्लिम, अरब के लोग मुस्लिम किसको कहते? मुस्लिम का माना क्या है मालूम? नाक़तुम मुस्लिमा, नाक़तुन माने ऊँटनी। अरब के लोग उस ऊँटनी को, जो ऊँटनी आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, ऊँटनी जहां बोले चल जाती, मालिक उसका आराम से लेके चल जाता रस्सी, तो उसके पीछे पीछे ऊँटनी चले जाती। नाक़त, अरब के लोग क्या बोलते हैं? नाक़तुम मुस्लिमा, यानी लीडर जहां बोल रहा है वहां पर आराम से चले आती, यानी उसको फॉलो कर लेती। तो कुरान और हदीस में जो भी आ रहा, मुसलमान क्या करता? समयाना नहीं, हमारे पास क्या, समयाना व समझना बाद में देखना, समयाना व समझना बाद में देखेंगे ना, वैसा नहीं है, वो नहीं होता। अच्छा, मेराज की रात में अल्लाह ताला ने 2 आयतें दी, सारा कुरान जमीन पे नाजिल हुआ,
हो सकता है ये आयतें भी यहाँ पर नादिल हुई होंगी, बाद आयतें डबल डबल मर्तबा भी होती है। तो मेराज की रात में 2 आयतें ऐसी क्या खास बात है? पूरा कुरान जमीन पे नादिल हुआ, लेकिन 2 आयतें मेराज की रात में। कौन सी 2 आयतें हैं वो? सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। ऐसी क्या खुसूसियत है जो वहां पर दी गई? गौर करे 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 उलमा करे, कई साल अब करीब में जो है ना हमको समझ में, हर साल हर आलिम को माशाल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देते। तो एक आलिम साहब ने कहा इसमें जो समियाना व अताना का जो वर्ड है ना, अल्लाह को ये मतलूब, वो जो अंबिया थे वो सारे कालू, उसके अंदर क्या वर्ड है 2 आयतों में? समियाना। ये कैफियत अल्लाह को इतनी पसंद है तो अल्लाह ताला हमको भी समियाना व अताना ही कैटेगरी में ला दे। बस अल्लाह के रसूल बोल दे, क्या रसूल हमारे पास क्या ऐसा हदीस में ऐसा आया, हदीस में ऐसा आया, मगर मेरे आबा अम्मी नहीं मानते। आया कुरान और हदीस में ऐसा, लेकिन क्या है हम जमाना ऐसा नहीं है। कुरान और हदीस में है ऐसा, लेकिन हालात ऐसे नहीं। मोमिन नहीं आप, मुसलमान है आप। मोमिन कौन होता? कुरान और हदीस में खलास भाई मुझे फॉलो करना, खलास। अल्लाह ताला हमारे अंदर स्पिरिट दे दे। सूरह साफ़ात में ये खुलासा। सूरह सात में अगर आप गौर करके देखेंगे तो सूरह सात में पूरे रुजू हो रहे, और जैसे उनको मिला तो सुलेमान सलातो वस्सलाम ने फौरन कहा ए मेरे रब, रुजू हो गए। दाऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम रुजू हो गए। नबियों का किस्सा रहा, सब रुजू हो गए, सब रुजू हो गए। यानी मतलब ये है कि आपको जैसे ही पता चलता है कि मैं अल्लाह से थोड़ा सा दूर हो रहा हूं, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू होने की आदत। अव्वाब, रुजू। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे सूर्य के अंदर एक भी पॉइंट है, अगर तुमको झगड़े जानना, झगड़े कितने किस्म के झगड़े हो सकते हैं सूरह सात में, झगड़ों को कैसा सॉल्व करना, झगड़ों को अगर आपको कैपेसिटी चाहिए, आप खाजी है तो एक मरतबा सूरह सात पढ़िए। इब्लिस अल्लाह ताला से कैसे, इब्लिस ये कह रहा, अल्लाह ताला कह रहे, इब्लिस कह रहे, यानी इब्लिस अल्लाह ताला से लड़ रहा है। इस सूर्य के अंदर जो है ना दाऊद अलैहिस्सलाम और सल्लल्लाहु के साथ कुछ लोग झगड़ते हुए आए बोलकर वाक़या है इस सूर्य के अंदर है। नहीं कि झगड़े के बहुत सारे इसके अंदर वाक़यात बताए गए। सूरह सात, सूरह शौरा, सूरह नमल, सूरह मरियम। सूरह साफ़ात में नबियों का जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम। और नबियों का जिक्र जो नहीं हुआ, बाकी का जिक्र किसमें आ रहा है? सूरह साद में। साफ़ात में जो नबियों का जिक्र आया, यानी कि 2 सूरह मिलाए तो एक चैप्टर कैसा हो जा रहा पूरा। जो नबियों का जिक्र बाकी रह गया, बाद में यहां पर वो नबियों का जिक्र आया। सूरह जुमर, सूरह जुमर माने जमातें, लेकिन सूरह जुमर का टॉपिक क्या मालूम? तौहीद खालिस। अब कई हमारे मुसलमान हैं शिर्क करते, और कहते हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम उनसे बोलते हैं नहीं भाई ये शिर्क है, ये शिर्क है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई ये भी ऐसा नहीं है, एहतराम है, ये शिर्क नहीं है। भाई कुफ्फार कुरैश में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में जो असल में जंग थी ना, वो जंग क्या थी बोले तो वो लोग भी अल्लाह कहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह कहते थे, लेकिन वो लोग अल्लाह तक पहुंचने के लिए बुतों को मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो बस इनको सहारा बना रहे, हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह की कर रहे, बस उन तक पहुंचने के लिए इनको ले जा रहे। ये तो शिर्क है ना, सूरह ज़ुमर में यही बता रहे। फिर वही शिर्क से तो बचना है। फिर भी हमारे कई मुसलमान भाई इस मसले में आज भी कंफ्यूज है, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो सूरह ज़ुमर पढ़ने से सही तौहीद का कॉन्सेप्ट क्या है समझना है, तो पूरे डिटेल में, इखलास में तो है, सूरह इखलास में भी है तौहीद खालिद, और डिटेल में जाना है तो सूरह ज़ुमर में जाना पड़ेगा आपको। सूरह गाफिर, सूरह गाफिर में आप जानते हैं सूरह गाफिर का दूसरा नाम क्या है? सूरह मोमिन। अल्लाह ताला उस आदमी को मोमिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिरौन के दरबार में ठहर के इस्लाम पेश किया। अल्लाह को क्या पसंद है? हक को बातिल से, अक्सर क्या होता मालूम, बातिल से डरा रहा ना, अच्छा अच्छा ठीक है मैं मेरा काम कर लेता हूं, ऐसा टक्कर हुई तो अल्लाह को बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, जरूरत पड़ने पर अगर बातिल से टकराव होता है तो आंख में आंख डालना अल्लाह को ये पसंद है। उसका मतलब ये नहीं फितना, उसका मतलब ये जब अब छेड़ना जायज नहीं है, तुम दुश्मन से भिड़ने की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर दुश्मन तुम्हें छेड़ दे तो साबित कदम रहो, यह इस्लाम का कॉन्सेप्ट। तुम छेड़ नहीं सकते, तुम आग फसाद बर्पा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमको कोई आदमी छेड़ रहा, जबरदस्ती कर रहा है, तो फिर ये कमजोरी बैठने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओ भाई ये मेरा इस्लाम है, मेरा राइट है, आप
آپ اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکتے ہیں کیونکہ ڈیموکریسی ہے, آپ کو اجازت ہے, آپ کے رولز کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں, کوئی روکنے کی والی بات نہیں ہے. الحمدللہ. تو سورہ زمر میں توحید خالص کا ذکر ہے. سورہ مومن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے سورماؤں کے پاس جا کے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے, حکمت کیسا, کیا ورڈ استعمال کرنا ہے, اور اچانک جو اسکپ کیسا کرنا ہے, وہ لوگ جیسے ہی بولے اچھا تم یہ بولنا چاہ رہے ہیں, نہیں میرا اس معاملہ اللہ کے حوالے ہے, الجھتے نہیں تھے وہ. تو سورہ مومن, فرعون کے دربار میں ایک آدمی نے اسلام قبول کیا تھا, اس آدمی نے ڈٹ کر اسلام کو پیش کیا تھا. تو جو پیش کرنے کا اسٹائل ہے نا, وہ ایک مرتبہ ڈیمو دیکھیے آپ. اللہ نے اس کو دائی کہا, تو یہ دائی جس کو اللہ نے دائی کہا ہے اس کا ڈیمو کیا ہوتا ہے اگر دیکھنا ہے تو وہ سورہ مومن پڑھنا پڑے گا آپ کو. سورہ مومن کے بعد آتا ہے سورہ فصلت. سورہ فصلت کے اندر ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی گئی. فصلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تفصیل سے بیان کر دینا. سورہ فصلت ہر چیز فرق کر کے بتانے والے. تمہاری ڈیوٹی ہے سچا سب کو پہچانا, واجبات کن چیزوں سے ہوتے. عتبہ جو ہے نا, یہ سورہ فصلت سن کر وہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا تو علاج کرائے تھے ہم لوگ, اگر آپ کو سرداری کی فکر ہے تو ہم سرداری دے دیں گے, پیسہ اگر شاید اس کے لیے کر رہا ہوگا یہ آدمی. بعض لوگ کیا بولتے تھے نا, آخرت بول کے بہت ڈرا رہا ہے آدمی, یہ اللہ ڈر جا رہے تھے, ڈرا کے لیڈر بننا چاہ رہا. سورہ قاف میں, سورہ قاف کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, بعد میں آخرت میں اللہ مارتے ایسا ڈرا رہا آدمی, ایسا لیڈر بننا چاہ رہا ہے شاید. اور سورہ فصلت کے اندر کیا ہے, عتبہ کو بولتے جا کے بات کرو. تو عتبہ آ کے اے نبی آپ کو اگر سرداری چاہیے, پیسہ چاہیے, کچھ چاہیے تو بول دی. تو نبی صاحب خاموش بیٹھ گئے, کچھ بھی جواب نہیں دیا. بولے آپ کی بات ہوگی جب سے میں سنانا, تھوڑا میرا بھی سن لو. تو کسٹمر خود آ رہا تو سن لینا تھوڑی دیر. کسٹمر اگر خود آ رہا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے دعوت کا, آؤ بھائی ذرا سمجھاؤ بولنا, پورا ہو جائے گا تھوڑا میں بھی سنوں کیا بولنا, خود آواز پڑھ دینا, اتنا میں حجت آتی, یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو آنا آئیے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پورا سنا ہے, سب ختم ہو گیا کیا. اس کے بعد سورہ فصلت شروع ہو کے وعاد و ثمود, ایسا عاد اور ثمود کا ذکر آ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ نے کہا بس بولے یہ کلام میں کچھ ایسا اثر ہے. واپس جب قوم کی طرف آیا تو چہرہ بدلا تھا, لوگ بولے یہ جادو کا اثر ان پہ بھی ہو گیا. وہ جو گیا تھا نا وہ چہرہ آیا تو چہرہ ذرا الگ ہے. بولے کیا ہوا, ان کو لانے گئے تھے نا, تو بولے نہیں ان کو کام کرنے دو, یہ ایسا کلام ہے اس کے اوپر کبھی کوئی نہیں جا سکتا, اس کے جو جڑے ہیں نا بہت طرح گیا ہے نبی کام سے. تعریف شروع کر دیا قرآن کی. تو قرآن میں کیونکہ اس کے اندر کس کا ذکر ہے, عاد اور ثمود کا. تو کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے نا, وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ کانسیپٹ نہیں تھا. وہ لوگ عاد, ثمود, ابراہیم علیہ السلام. تو قرآن مجید جو جس کی سائیکالوجی ویسے آیتیں پیش کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورہ مریم نے سنا ہے, سورہ طٰہٰ نے سنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سنا دیا, سورہ فصلت سنا دی. تو جس کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے حساب سے آیتیں پڑھ کر سنا دیجئے, انشاءاللہ بہت زیادہ اثر ہوگا. سورہ فصلت, اس کا سورہ شورا سورہ نمبر 42. سورہ شورا کے اندر ہے کہ بھئی اتحاد سے رہو, اتفاق سے رہو, اور مشورہ کرنے کی عادت ڈالو. بعض لوگ کیا کرتے, کر لینے کا نقصان ہوتا نا, تب مشورے کرتے. وہ کیا ہوا ہوں گا میں جو کرا تھا نے, ارے آپ آگے کیا کر رہے ہو. اکثر اس سے کیا پوچھنا بھائی, اس سے زیادہ تو معلومات میرے کو ہے, لیکن کوئی ایک اینگل آپ کا چھوٹ سکتا ہے. مشورے کی عادت ڈالیے, اس کا ایک فائدہ کیا رہتا, کل کے نقصان ہوا تو بیچارہ انہیں بھی رہتا شریک نا. ارے یارو نہیں میں ساتھ دے رہا ہوں, ڈرو مت, میں تمہارا مشورہ سن کے گیا تو نہیں میں ساتھ دے رہا ہوں, کچھ تو کام آئیں گا نا, مروت میں سے ہی کام آئیں گا. کچھ اللہ تعالیٰ مشورے میں کچھ رکھے ہیں, کچھ برکت رکھے. ہو سکتا ہے کہ نوبتی نہ ہو. جو مشورہ کرتا ہے کبھی ندامت میں نہیں ہوتا, جو استخارہ کر کے کام شروع کرتا ہے کبھی وہ پچھتاتا نہیں. ایک جملہ مشہور ہے, حدیث نہیں ہے, تحقیق کریں گے. تو سورہ شورا کے اندر ہاں سورہ اگر آپ دیکھیں گے حامیم یہ لائن سے سورہ جو بھی شروع ہو رہے کس سے شروع ہو رہے, حامیم. اور اکثر اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات مانے الگ الگ پڑھتے ہیں اس کو, ہم نے پڑھ دینا اس کو الگ الگ پڑھ.
علیم علم نے پڑھ دینا, الف لام میم الف. تو اکثر جتنے بھی سوروں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہے وہاں پر قرآن مجید کو لے کر چیلنج ہے اس سوروں میں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے یہ الف لام میم تمہارے شاعری بھی تو یہی الفابیٹ سے ہے اور قرآن بھی اسی سے ہے, پھر تم ایسا کیوں نہیں لا سک رہے؟ اللہ کا دوسرا کوئی آ سکتا کیا؟ ویسے اللہ کا کلام کا دوسرا کلام بھی کوئی نہیں آ سکتا. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو سورہ شورى میں کیا بتایا جا رہا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر ہاتھ سے لکھنا جانتے تو یہ لوگ کہتے اس نے تو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. آپ کا نہیں لکھنا یعنی امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں لکھے, یہ اوپر کی طرف سے. اسی لیے ایک آدمی نے ایک جرمن اسلام, میں نے اسلام قبول کیوں کیا, بہت کتاب پڑھتے رہیے آپ, اس کے اندر ہم کو وہ انداز ملے گا دعوت کا کام کیسے کرنا ہے, یعنی کیسا متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اسلام قبول کیوں کیا, جہاں ملے کتابیں پڑھتے رہیے. میں تقریباً بچپن سے کتابیں پڑھ رہا ہوں, میرے دماغ میں بہت سارے قصے جمع ہو گئے, کئی آیتوں کے سے متعلق میرے ذہن میں قصے موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی کوشش کروں گا کہ مشہور آیتوں پر مشہور اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات. کیسا ہے ٹاپک؟ تو ایسے دماغ میں آپ لوگوں کے بھی جو دماغ میں بھیجتے رہیے, اپن جمع کریں گے انشاءاللہ آج اسلام پیڈیا میں. تو اس کے اندر ایک واقعہ ہے, ایک آدمی نے اسلام قبول کیا. وہ کون تھا؟ ڈائیور, سمندر میں جو ڈائیو لگاتے اور جا کے ہیرے جواہرات لاتے, کئی دن وہیں رہتے تو اندھیرا. اس آدمی نے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے کہا سورہ نور کی آیت مجھے چکر میں ڈال دی. تو وہ کیا ہے؟ تو سورہ, تو کہہ رہے اس میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. قرآن مجید میں بتا رہے سمندر میں اتنا گہرائی رہتی ہے, اندھیرا ایسا ہے اگر کوئی اپنا ہاتھ دیکھے تو ہاتھ نظر نہیں آتا. جنرلی یہاں کے اندھیرے میں نظر آ جاتا پھر بھی کچھ نہ کچھ, لیکن سمندر کی گہرائی میں. تو اس نے آ کر کہا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر گئے کیا, سمندر میں ڈائیو لگائے کیا؟ تو بولے ڈیزرٹ میں. کہاں کا سمندر صاحب؟ ڈیزرٹ میں پانی کو. ہاں, ارے ہاں ڈیزرٹ کے تھے, سمندر کہیں بھی نہیں گئے. پھر سمندر کے اتنے باریک کیا؟ اس کا مطلب کہ یہ نبی نے خطاب نہیں لکھی, یہ سمندر کی گہرائی پیدا کرنے والا ہی بھیجا ہوگا. دو سوچنے والا کہاں سوچ کے کلمہ پڑھ رہا, اور اپنا بھائی قرآن میں اتنا مزہ نہیں ہے. ایک عورت اسلام چھوڑ ڈالی, اس سے پوچھا اسلام کیوں چھوڑ دیا؟ یوٹیوب پہ ہے, کہہ رہے اسلام میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. کہتے ہاں بھائی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ایڈس والا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ادھر. کون بولے آپ کو؟ ڈپریشن والا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ادھر. فریڈم جو جس پہ ہراسمنٹ ہوتا آپ کو آ کے اٹیک کرتے ویسا کچھ بھی فریڈم نہیں ہے ادھر. تمہارے اچھے سیکیورٹی کے لیے فائدہ ہے نا, آج نہیں تو کل سمجھ میں آتا. تو انٹرٹینمنٹ الحمدللہ نماز پڑھنے کا جو سکون ملتا ہے, قرآن پڑھنے کے بعد جو اسلام کو فالو کرنے کے بعد جو سکون ملتا ہے, وہ سکون کے لیے پھر ایمان چاہیے. تو سورہ شورى کے اندر لاجک دے رہا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی اگر آپ لکھنے والے ہوتے یعنی امی نہیں ہوتے تو لوگ شک کرتے. تو امی ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل بن. تو سورہ, اور اسی طریقے سے کیا نام ولیم کیت مورے سے پوچھا گیا کہ اس نے کہہ دیا ایک دن یہ قرآن جو ہے انسان کر ہی نہیں سکتا, اوپر سے آیا ہوں گا ایک کریٹر کی طرف سے. ولیم کیت مورے اسلام قبول نہیں کیا. لوگ بولے ارے یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو بولے دیکھو ایمبریو کے جو سٹیجز ہے نا, آج ہم لوگ اتنے مائکرو جتنے بھی قسم کے آلات ہیں ہمارے پاس, وہ دیکھنے کے بعد 7 سٹیجز میں ہم بانٹ رہے ہیں. سورہ مومنون میں آلریڈی 7 سٹیجز میں بانٹا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیزرٹ میں وہ زمانے میں اتنا مائکرو, اس کا مطلب یہ ایمبریولوجی کے ڈیولپمنٹ بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہی اتارا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات تھی. یعنی کہ امی ہونا نبی ہونے کی بھی دلیل ہے, قرآن صحیح ہونے کی بھی دلیل ہے. اس قرآن مجید کے آخر تک پہنچنے کے لیے وہ نیوٹن والا جو فارمولا ہے نا ذہن میں رکھے, وہ بھی ایک دلیل ہے. سورہ شورى, سورہ زخرف میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کو کسی بھی قسم کے دنیا کے چکا چوند سے پریشان نہیں ہونا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں معلوم, شیخ وہ لوگ سود کھا رہے کر رہے کاروں میں جا رہے, وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ کے مست مزے میں ہے نا. تو بعض لوگوں کو ایسا کبھی دماغ میں آ جاتا, لیکن ان کے دل کی کیفیت کیا ہے, سکون کی کیفیت کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر مومنوں کے دلوں کی تکلیف نہ ہوتی تو ہم ان کے سیڑھیوں اور ان کے دیواروں کو بھی سونے کا بنا دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں, مومنوں کے لیے بہت کچھ ہے. اور کل کے وہ لوگ بولے ہم اچھے کرے تھے نا, پھر ہمارے کو آخرت میں کیا ہے, تو بولیں گے دنیا میں تم کو دے دیا گیا تھا. لیکن مومنوں کو کہیں ایسا نہ وہ دیکھ کر کہیں اور کچھ لوگ کلمہ کہیں نہ چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لمٹ میں دے رہا ہے. دینے کا مطلب ہمیشہ نعمت نہیں ہوتی, ڈھیل بھی ہوتی ہے. یہ بتا
सूरह ज़ुखरुफ, सूरह ज़ुखरुफ, उसके बाद सूरह दुखान है। सूरह दुखान के अंदर खास तौर से सल्तनत में, हुकूमत में, इख्तिदार में आकर जो इस्लाम को छोड़ देते या इस्लाम को लाइट लेते, उनके लिए तंबी है कि अल्लाह ताला फरमाए, देखो दुखान, दुखान यानी कि धुआं, धुआं, धुआं वाला अजाब भी आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जैसे ड्रॉट कहत का आया था, वैसे कुफ्फार कुरैश पर भी कुछ दिनों के लिए दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त पर कहा था उनको समझाने के लिए, ताकि वो लोग लौट सके। तो वो निशानी देखने के बाद भी अल्लाह ताला फरमा रहे, तुमने ये धुआं धुआं धुआं, यानी वो लोग इतने भूखे, लोग इतने भूख वाले हो गए थे कि आदमी जब भूख में होता है तो उसको धुआं नजर आता है, या वाकई धुआं था, अल्लाह जाता बेहतर जानता है, अल्लाह को मालूम है। तो बहरहाल तुमने निशानी देखने के बावजूद भी इस्लाम कबूल नहीं किया। यानी कि सूरह दुखान के अंदर सल्तनत में और इख्तिदार में उनको था, हम तो चौधरी लोग हैं, हम इनकी बात क्यों मानेंगे, ये मोहम्मद, नऊजुबिल्लाह। अगर कुरान उतरना है तो किस पर उतरना, या तो मक्के के सरदार पर या तो ताइफ के सरदार पर। ताइफ के सरदार का नाम क्या था? उर्वा इब्न मसूद। ये ताइफ के सरदार जब पत्थर मार रहे थे उस वक्त पर सरदार का नाम क्या था? आप जानते हैं माशाअल्लाह, हदीस की किताबों के रावी है, हदीस रिवायत कर रहे हैं, उर्वा इब्न मसूद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान्ना उर्वा इब्न मसूद, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर आएंगे तो उर्वा इब्न मसूद के जैसे रहेंगे। वो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत खूबसूरत शख्सियत थे। तो कह रहे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये उर्वा इब्न मसूद की तरह रहेंगे जब आएंगे वापस। उर्वा इब्न मसूद, तो लोग कहते थे इतना जी वजह, ये आदमी नबी हो सकता, ये मोहम्मद, ये यतीम, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है। तकदीर का हिस्सा यह है कि अल्लाह जिसको चाहे कोई भी चीज देता है। तुम कौन होते पूछने वाले, अल्लाह को मालूम है इसकी हिकमत। तो सूरह ज़ुखरुफ, सूरह दुखान में वो था सल्तनत वाला। सूरह जासिया में यानी कि घुटने के आदमी एक ऐसी पोजीशन में बैठ जाता है जिसको जिल्लत की पोजीशन में, यानी तकब्बुर वालों का क्या अंजाम होता है वो बताया जा रहा है। क़यामत के तकब्बुर वालों का क्या अंजाम होता है वो बताया जा रहा है, घुटनों के बल बैठना। इसके अंदर एक नुक्ता है, खासतौर से जो ईसाइयत पे काम करते हैं उनके लिए काम आएगा। ईसाई हजरात जब आते ना, आके वो लोग क्या बोलते मालूम, तुम्हारे कुरान मजीद में रूहुम मिन्हु है, बोलते रूहुल्लाह, रूहुल्लाह बोलते। कुरान में कहीं भी रूहुल्लाह नहीं है, कुरान में कहीं भी कलिमतुल्लाह नहीं। वो लोग कहते तुम्हारे कुरान में रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह है ना, नहीं है बोलना। अरे है भाई, नहीं, रूहुम मिन्हु है, कलिमतुहु है, ठीक है। रूहुम मिन्हु, रूहिना भी है एक जगह पर, रूह ही है एक जगह पर, लेकिन वो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, एक मरियम, लेकिन रूहिना एक जगह पर है, रूहुम मिन्हु है, लेकिन रूहुल्लाह कहीं भी हदीस शरीफ में है, अलबत्ता वो अलग बात है। कलिमतुल्लाह, कलिमतुहु कुरान में तो नहीं, वो लोग कुरान बोलते फंसा देना। बहरहाल अगर नहीं उशार रहा तो बोलेगा रूहुम मिन्हु तो है ना, इसका मतलब रूहुम मिन्हु अल्लाह के तरफ से आई सो रूह। तो वो लोग बोलते है ना भाई अल्लाह की रूह, तो हम उनको बोलते हैं भाई अल्लाह ताला ने जो पैदा किया ना वो अल्लाह ताला के, जैसे अल्लाह ताला से ऊँट नहीं आते, अल्लाह की तरफ से आसमान है, अल्लाह ताला की तरफ से बच्चे आते, तो सब मखलूकात है ना। तो रूह भी एक मखलूक है, रब्बुल मलाइकती और रूह, रूह का रब है। तो लोग कहते हैं नहीं, यहाँ पर मखलूक के माने में नहीं, रूहुम मिन्हु यानी अल्लाह के अंदर की रूह आ गई और ईसा अलैहिस्सलाम उनका हिस्सा है, अंदर से ही बोलते हो। तो इब्न तैमिय्यह अलैह बहुत अच्छा, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 13, 14, 15 याद रख लीजिए, जबरदस्त नुक्ता है, कुरान से आ रहे ना भाई, ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमाया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु, आसमान और जमीन ये सब अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खिदमत के लिए रख दिए हैं, और आसमान और जमीन के अंदर जितने भी चीजें सब मिन्हु अल्लाह की तरफ से, ये पूरी कायनात अल्लाह की तरफ से तुम्हारे। रूह मिन्हु जो है जमीअम मिन्हु, तो पूरी कायनात को भी ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर करके वहदतुल वजूद कर देंगे क्या, जरा बोल देना, तुम ट्रिनिटी है ना, अल्लाह का हिस्सा है, बोले पूरी कायनात भी अल्लाह का हिस्सा है, या तो फोरनिटी, ट्रिनिटी, फोरनिटी, और कभी भी वो लोग यूनिटी के, तीन से ज्यादा के कायल नहीं होते, तो लिहाजा उनकी लॉजिक पूरी की पूरी। तो ये कुरान को कुरान से समझने के लिए आपको मदद मिलेगा नुक्ता इंशाअल्लाह। तो सूरह जासिया सूरह नंबर 45, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 के बाद सूरह अहकाफ है। सूरह अहकाफ का मतलब होता है सैंडी ट्रैक्स। अब ये कई हो सकते, रियाद से मदीने के दरमियान में भी रेतीले पहाड़ियां है,
जयपुर में भी है, लेकिन यहां पर कौन से मुराद है? यमन से लेकर सऊदी अरब के दरमियान। यहां पर कौम समुद थी या कौम आद थी? कौन ले रहे बुक? हाँ बता लीजिए। माशा बहनों में हिजर में कौन सी कौम थी? हिजर बहनों में कोई है जवाब देने वाले? हिजर, सूरह हिजर में कौम समुद थी या कौम आद? आवाज नहीं आ रही, चले गए पूरे स्नैक लेके? माइक नहीं आ रहा होगा, जान दो। सूरह अहकाफ में अक्सर काफिर कौम समुद, किताब ले लीजिए वहां से इंशाल्लाह। तो अहकाफ माने सैंड। तो यहां पर किस टाइप की कौम थी अहकाफ में? बाद लोग कुफर काफिर जो है 5 कैटेगरी के होते। कुछ लोग है झुटला कर कुफर में रहते, कुछ लोग जहालत की वजह से कुफर में रहते, गफलत की वजह से, कुछ लोग जो है तकब्बुर की वजह से कुफर में रहते, कुछ लोग निफाक की वजह से कुफर में रहते, कुछ लोग कैसे रहते मालूम? निगलेक्ट, तवज्जो नहीं रहते कुछ भी। रिलीजन बोलते आई डोंट केयर बोलते, ऐसा रहता। दिस इज नो दिस आई डोंट वांट टू गो इन दिस टॉपिक, ऐसा बोलते हो एकदम, ऐसा बोलते आप मैं कहीं उगा के बोल के आपको आता, कच्चे रहता हूं। अक्सर ये जो इसको बोलते एराज मान नेगलेक्ट रिलीजन। ओ रिलीजन लीस्ट बॉदर, आई एम वेरी लीस्ट बॉदर, दिस इज द नॉन इंटेलेक्चुअल टॉपिक, नो यू नो बोलते एकदम, आप एकदम समझते रहे, बहुत जबरदस्त दिख रहा है एक्सेंट में उन्हें बोलता। तो अक्सर ऐसे बहुत रहते। ये अहकाफ में ऐसे लोगों को आप क्या करना, सिर्फ सूरह अहकाफ पढ़ दीजिए, थोड़ी देर का मैं रिलीजन क्या जानना चाहता हूं बोलता हूं, अक्सर आजमा लिए। अक्सर ऐसे लोग रिलीजन क्या रहे, बात मत करो भाई प्लीज। अक्सर ये कहाँ मिलते हैं? सॉफ्टवेयर कंपनियों में मिलते हैं, हाईटेक सिटी में मिलते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड रहते हैं ना वो लोग रहते हैं। रिलीजन बोले तो रिलीजन यू नो वेरी इरिटेशन बोलता हूँ, 1 मिनट इरिटेशन पूरा जाता बोल के सूरह अहकाफ आहिस्ता से पढ़ देना, पढ़ते हो ना? यस विल टेक 1 राउंड बोलता हूँ इंशाल्लाह। है कुछ इसके अंदर ऐसा मौजज़ा है, यानी जो सूरा जैसा होता ना वो काफिर को ऐसा पढ़ दीजिए, अचानक वो उसका मूड चेंज होता है इंशाल्लाह। कुरान में है बरकत, कुरान में ये अगर पहाड़ पे नाजिल होता, कुरान में शिफा है। सबसे बड़ी शिफा क्या है? कुफ्र की शिफा। कुफ्र एक बीमारी है ना, तो कुफ्र की शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। तो आयत पढ़ी इंशाल्लाह असर होगा। तो सूरह अहकाफ के अंदर अक्सर क्या उन लोगों का जिक्र है जो एराद माने नेगलेक्ट करते, तवज्जो नहीं देते ना, उनको सूरह अहकाफ आप पढ़िए, बहुत समझ के एतबार से भी और मौजज़े के एतबार से भी। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि यहूदी जितने भी थे, ईसाई थे, दुनिया में बहुत सारे अल्लाह को मान लेते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं लेते हैं तो कामयाबी का रास्ता नहीं है। और सूरह मोहम्मद में फिर अगेन पीस कीपिंग फोर्स का डिटेल है इसके अंदर। यानी इस्लाम में ताकत का मतलब जुल्म नहीं, इस्लाम में ताकत का मतलब इनोसेंट को मारना नहीं, इस्लाम में ताकत है। सूरह पढ़ना है तो सूरह मायदा नंबर 5 आयत नंबर 32 पढ़ लो। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खास तौर से जिहाद, यानी जिहाद का माना क्या है इस्लाम में? जालिम के हाथ को पकड़ लेना। तो अच्छा काम है ना, बुरा काम थोड़ी, अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं। जालिम के हाथ को पकड़ना, अमन कायम करना, अमन कायम करने के लिए फोर्स भी इस्तेमाल करना पड़ा तो कर सकना, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर हर ऐरा गैरा आके नहीं, गली गली में नहीं, कानून को हाथ में लेकर नहीं। उसका एक ऑफिशियल एक फॉर्मेट है, उसका अपना एक प्रोसेस है, वाकई उससे अमन कायम होना चाहिए, तो उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद का दहशतगर्दी से कोई भी ताल्लुक नहीं है कहीं से भी। तो सूरह फतह, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और में आप गौर करेंगे तो उसमें बताया वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, यानी कि बताया अगर तुम अल्लाह के रास्ते से हट जाओगे अल्लाह तुमको रिप्लेस कर देंगे। तो सूरह फतह में बताया जा रहा है तुम्हारा टाइम, अब तुम्हारी एलिजिबिलिटी खत्म हो रही है। सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का दौर बहुत जल्द, ये मक्का में से तुम रिप्लेस होने वाले हो और फतेह मक्का होने वाली है। 2 सूरतों को आपस में मिलाकर पढ़ी, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह फतह को आपस में मिलाकर पढ़ेंगे तो माना क्लियर हो जा रहा है, कुफ्फार कुरैश का खत्म और सूरह फतह में फतेह मक्का का ऐलान। हालांकि अभी सुलह हुदैबिया हो रही, मक्का फतह होगा बोलकर पहले ही पेशन गोई आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशन गोई पूरी हुई कि नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान सच्चा है अपनी बात में। फतह पाने वाले कौम के क्या सिफतें होती हैं और नाकाम कौम की क्या सिफतें होती है सूरह फतह में?
اور ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں پڑھنا ہے. فتح پانے والی قوم کے اخلاق کیا ہونا, تو سورہ حجرات پڑھ لینا. سورہ حجرات میں بتایا جا رہا ہے کہ تم غیبت مت کرو, کسی کا مذاق مت اڑاؤ, جاسوسی مت کرو, اور مثالیں دے دے کے سمجھا جا رہا. تم آپس میں بھائی ہو, یعنی دوسرے کا خیال رکھو, دوسرے کا خیال رکھو, دوسرے کا خیال رکھو. جب آدمی غیبت کر رہا ہے تو کیا دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے؟ چغلی کر رہا ہے تو نہیں, دوسرے کا خیال رکھو. اپنے سے ہٹ کر سامنے والے کا خیال رکھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال کرو. تو کیا کسی غیبت کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. تو سورہ حجرات میں بتایا جا رہا فتح پانے والی قوم کے کیریکٹر سے ہونا. سورہ حجرات کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حجرات مانے کمرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کتنے تھے؟ 9. کچھ دکھ رہا اٹیچمنٹ, ماشاءاللہ. 9 کمرے تھے. اور سورہ بھی نازل کب ہوا؟ 9 ہجری کے اندر. اور حجرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کتنا چھوٹا تھا جانتے ہیں آپ؟ حسن بصری کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے تھے, ایسا کرتے تو ادھر کے دیوار لگ جاتے تھے, ہم ایسا اچھلتے تھے تو دیوار لگ جاتے. چھوٹے, ہم کو اتنے بڑے بڑے گھر بھی ہو کے نا خوش بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے انڈیا میں. واہ, پورے مایوس قوم. کباتی جو ملا الحمدللہ. کار تو ہے شیخ, مرسیڈیز نہیں ہے, اس لیے ذرا وہ بات. اور شیخ مجبوری میں کچھ حرام جائز ہے کہتے نا؟ اچھا ہاں, تو سودی قرضہ بھی جائز ہے کیا شیخ؟ مجبوری کیا ہے مجبوری؟ وہ ذرا بنجارا ہلز پہ لینا بول کے بیوی بہت بول رہی. بنجارا تو کہاں ہے گھر تمہارا؟ مہدی پٹنم پہ ہے. دیکھو شیخ, لیکن مجبوری ہے, آپ سمجھو ذرا, فتوا دے دو. یہ کوئی مجبوری مطلب انگلی کٹ جانا, مجبوری مطلب جان چل جانا, مجبوری مطلب تمہاری عزت اڑ جانا, وہ کیسز کو مجبوری بولتے. مجبوری ہے, لگژری کو مجبوری نہیں بولتے, لگژری بولتے. تو سورہ حجرات, سورہ حجرات کے بعد آپ کو ملے گا سورہ قاف. قاف میں آپ غور کر کے دیکھیں, باس بعد الموت, قاف اور سورہ ذاریات دونوں کو اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی قدرت کے اتنے کرشمے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں کرنے والا تم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے, کیوں پرابلم میں ہے تم. تو بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر سمجھایا گیا ہے. سورہ قاف کو آپ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر سمپل عقلی طور پہ سمجھتا ہوں بول کے بولا تو بھی سورہ قاف اور سورہ ذاریات کافی ہے اس کے لیے سمجھنے کے لیے. سورہ طور میں بتایا گیا چوائس از یور, تم جنت میں جانا چاہ رہے, جہنم میں جا رہے, طے کر لو. ابھی تک تم کو جو بتایا گیا تھا تو پورا چوائس کے انداز میں, کیا تم ایسا کرنا چاہتے, ایسا رہنا, ایسا کرنا چاہتے, ایک دم سوالیہ انداز ہے. یا تو ادھر ہو جائے تو ادھر ہو جائے, یا تو ادھر ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. یعنی کہ بہت ہی چوائس کے انداز میں گفتگو کی گئی. ہاں, سورہ نجم کا بڑا اچھا ٹاپک ہے. سورہ نجم نمبر 53 اس کا بڑا اچھا ٹاپک ہے. دیکھیں سورہ نجم میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خالی ظن اوہام پرستی ان کی نالج ہے, اور کچھ ہے اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں, سورہ نجم مانے تارا, وہ تارا ایسا گرا تو اس کا مطلب ایسا بارش آتی, اس کا مطلب یہ آتا. اوہام پرستی تاروں کے. تو کفار قریش کیا کرتے ہیں, تاروں کو سامنے رکھ کر کچھ نہ کچھ فیصلے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ نجم کے اندر, یہ تاروں والا علم چھوڑو, یہ وہی والا علم آ چکا ہے قرآن, اس کی بنیاد پہ فیصلے کرنا سیکھو. تو سورہ نجم کا خلاصہ یہ ہے. اب نجم کا ذکر آیا تو قمر کا نہیں آنا کیا؟ نجم مانے تارا ہے, تو تارے کا بڑا بھائی کیا چھوٹا بھائی سمجھو. تارا بہت بڑے بڑے بھی ہے, اور ایک بھائی جو بھی ہے, سائنس الگ الگ بات بولتی. تو ایک سورہ نجم کے بعد سورہ قمر. ماشاءاللہ, سورہ قمر میں جو ہے, سورہ قمر میں آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس میں اس کو بولتے ہیں سورۃ الحیبہ, پورے حیبت ڈال دینے والے قصے اس میں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ثمود اور عاد, کیسے کیسے ان کے اوپر عذاب آئے, اس کے خالی تیز, جیسے کہتے ہیں نا, ایک سرسری جھلکیاں دیکھ لو بھائی, خالی گلاس دیکھ, ایک دم گلاس آپ کو ایک 3D میکس, اب آج کل تو 7D آ گیا, 7D میں آپ کو لا کے سامنے بتا کے لے کے چلے گا سمجھو. 7D میں 3D چلے گا زمانہ, اب 7D آ گیا ہے. ہمارے پاس کوئی 7D بنانے والے تھوڑے, تو اتنا
क्लैरिटी से बताया। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे सूरह क़मर यानी हैबत का सूरा, इसके अंदर पूरे अज़ाबों का जिक्र है। सूरह रहमान में नेमतों का जिक्र है। आलाउल्लाह फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। सूरह वाक़िया, सूरह रहमान का तो आपको मैं पहले बता दिया हूं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ऐसे लोगों के लिए जो देखकर भी अनजाने बन जाते हैं। अल्लाह है क्या, कुर्सी है क्या, तो आप बोलते इसको कुर्सी नहीं बोलते, इसको कुर्सी नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते, कई अंबार लगा देना, यानी इतने मिसाल देना जैसे बोलते ना, अरे अंबार लगा दिए भाई, इतने प्रूफ दिए, इतने प्रूफ दिए, सामने वाला ढेर हो गया बोलते हैं। अल्लाह ताला बताए क्या तुमको ये ना था फबी आला रब्बिकुमा, क्या तुमको ये ना था फबी आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान। तो सूरे अगर आप पढ़ते हैं सूरह रहमान के शुरू के अंदर जो नजर आने वाली नशाने और नेमतें उसका जिक्र है। सूरह रहमान का आखिरी में जन्नत और जहन्नम, खास जन्नत के जो नज़ारे हैं वो बताए गए, जो नजर नहीं आते लेकिन उसका एक नक्शा खींचा गया। सूरह वाक़िया, सूरह वाक़िया में 3 किस्म की कैटेगरी बताई गई है। साबिक़ून, साबिक़ून यानी कि बहुत उनका ऊंचा दर्जा है, और एक होता अस्हाबुल यमीन, सीधे हाथ वाले, अस्हाबुश शिमाल यानी जहन्नम में जाने वाले। अब तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी बनना चाह रहे हैं बोलकर अल्लाह ताला फिर सवालात सवालात सवालात। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो ये सूरा पढ़ना, सूरह वाक़िया, सूरह हाक़ा, सूरह मारिज और सूरह कौन सा बचा, सूरह इंशिक़ाक़। याद है नेक लोगों के नाम अमल कहां से दिए जाएंगे, सीधे हाथ से, बुरे के पीठ के पीछे से। तो ये 4 सूरे पढ़े तो उस वक्त पर नाम अमल कैसा मिलता है उसके डिटेल मिल जाएंगे आपको इंशाअल्लाह। सूरह वाक़िया सूरा नंबर 56, 57 सूरह हदीद। सूरह हदीद में बताया जा रहा है, सूरह हदीद में बताया जा रहा है कि एक इंसान के अंदर 2 चीजें हैं, एक है रूह, दूसरा है जिस्म। जिस्म की ग़िज़ा पूरी होती है, ये जिस्म है, जिस्म किससे बना हुआ है, ये दुनिया के चीजों से कमजोर पड़ जाती। तो जैसा जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ता वैसा रूह का भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाता। वसवसे आ जाते, गम आ जाता, हसद आ जाता, रूहानी बीमारियां जितने हैं, बुज़दिली, आसमान से उतरने वाले बलाया, सब आके आखिरी में वो आदमी डिप्रेशन में चला आता। तो रूह मजबूत रही तो, स्ट्रांग रही तो वसवसा असर नहीं करता, हसद असर नहीं करता, बुरे लोगों के वसवसे। तो रूह को स्ट्रांग रखना है, तो रूह को स्ट्रांग रखना है तो उसका सिस्टम, फिर रूह कहां से आई है, जब मां के पेट में 4 महीने 10 दिन थे तो उस वक्त पर अल्लाह ताला फरिश्ता क्या कहता है, अल्लाह आप क्या करूं, तो अल्लाह कहता है मेरे हुक्म से रूह डाल दो। तो ये रूह कहीं दुनिया से, कहीं मिट्टी से बनी हुई नहीं है ना, उसके डिटेल क्या अल्लाह जाते, लेकिन ये तो मालूम है कि वो अल्लाह के हुक्म से ऊपर से कहीं आई है, ऊपर के हुक्म से आई है। तो इसकी ग़िज़ा भी फिर ऊपर रहेगी, और वो क्या, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस कहां से नाज़िल हुए, उस सिस्टम पे चले तो रूह को सुकून मिलता, वरना नहीं मिलता। क्यों, जैसे वो सिस्टम पे चलते हैं तो ये रूह मजबूत होती, मजबूत होती, मजबूत होती। जब ये मजबूत हो जाती है, अच्छा ये बोलिए, गम का ताल्लुक जिस्म से या रूह से, बुज़दिली का ताल्लुक रूह से या जिस्म से, सुकून का ताल्लुक रूह से या जिस्म से, थकान का ताल्लुक रूह से, बुज़दिली का ताल्लुक, हिम्मत का ताल्लुक। अच्छा, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत थक जा रही हूं, मुझे एक नौकर, कुछ नौकरानी दे, एक नौकरानी दे दो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं नौकरानी दे दूं। ऐसा करो कि तुम सुभान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ो, अल्लाह अकबर। तो जब मैं छोटा था मैं बोला, आया है बेचारी को और एक काम लगा दिए। मैं, क्योंकि हमारी जो सोच है कम इल्म है, अल्लाह के नबी की हिकमत हमसे बड़ी, हमारी छोटी है, अपन बेकार लोग, अल्लाह के नबी हमसे बहुत आगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मतलब बेचारी आके बोली थक गई, थक गए, 33 मरतबा ये पढ़ो, 33 मरतबा, मतलब बेचारी को और काम पे लगा डाले। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह किताब पढ़े तो अच्छा उसकी उसकी हिकमत इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की समझ में ही। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह रूह के बारे में खूब तहक़ीक़ करे। वो सुभान अल्लाह पढ़े तो किसको ग़िज़ा मिलती, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो किसको ग़िज़ा मिलती, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, ये दर्स अटेंड करे तो किसको ग़िज़ा मिल रही, सुबह से रूह को मिल रही। तो रूह स्ट्रांग हो गई तो थकान का ताल्लुक रूह से है, थकान का एहसास नहीं होता।
کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح کیا ہے, بہت کمزور ہے. میں یورپ کے دورے پہ گیا, ڈی ایم ڈیجیٹل لائیو جیسا ای ٹی پر سوالات ہوتے ہیں تو لائیو الحمدللہ سوالات ہوئے. تو اسپین سے آئے مجھے سوالات, سوئٹزرلینڈ سے اور کئی جگہوں سے آئے, اسکاٹ لینڈ سے, کہ ہم لوگ جیسے پہلے زمانے میں کیا تھا, فیملی ڈاکٹر ہوتا تھا, آج کل یورپ امریکہ میں فیملی سائیکیٹرسٹ ہونا ہے. اتنے گولیاں کھائے بھی تو سکون نہیں ہو رہا. تو اب کیا کرنا بھائی؟ تو میں ان کو بولا کہ دیکھو, الا بذکر اللہ تطمئن, اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے, کیونکہ سکون کا تعلق روح سے ہے, جسم سے نہیں ہے. کتنا بھی اچھا شراب پی لو, آپ کو بے ہوشی ہو سکتی ہے, دماغ بند ہو سکتا ہے, لیکن سکون نہیں آ سکتا. یہ وقتیہ ہے. پارٹلی ہو سکتا کہ آپ کے جسم کو کوئی طاقت مل جائے, تھوڑا بہت سکون ملتے, روح افزا بول کے پیتے بعد لو شراب کو بھی. کیا ہوتا, روح افزا نہیں ہوتی, اس میں بھی روح ایکسائٹڈ ہوتی, اچھلتا آدمی کرتا. ایسا نام بدل کے روح افزا کے باٹل میں شراب ڈال لے کے روح افزا بول کے پیتے. ایسا بولنے سے کچھ بھی رہتا, جو ہے وہی رہتا, آخرت میں ویسا ہی دیتے اللہ. وہاں پر بھی روح افزا بول کے فرشتے مارتے. اچھا, تو جتنے بھی نام بدلنے سے کچھ بھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل کو, تو دل کا جو اطمینان جڑا ہوا ہے وہ اللہ کے سسٹم سے. اگر غذا برابر نہیں میں تو جسم پرابلم میں آتا, ویسا روح کی غذا نہیں میں تو روح بھی پریشان ہو جاتی ہے. تو اس لیے قرآن اور حدیث کے علاوہ روح کو سکون میں لانے کوئی چیز نہیں ہے. امید کے پوائنٹ سمجھ میں آگے ہوں گے آپ لوگ, کیش کر لیں. باقی کا ڈیٹیل زی سلام کے 40 ایپیسوڈ میں دیکھ لیجئے, روح اور غذا کیا ہوتی ہے, روح کی غذا کیا ہے, 40 ایپیسوڈ دیکھنا پڑتا ہے, یہاں پر مشکل ہے بھی. سورہ حدید میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جسم یعنی کہ میٹیریل اور آپ کی اسپرچول لائف میں توازن رکھو. عیسائیوں کی مثال دی گئی کہ وہ لوگ دین میں اتنا گئے کہ دنیا چھوڑ دیے. یہودیوں کی مثال دی گئی, وہ لوگ دنیا اتنا کمائے کہ دین چھوڑ دیے. تم نہ سورہ حدید میں نہ تم یہودی بنو نہ تم عیسائی بنو, بلکہ تم ماڈریٹ رہو. سورہ مجادلہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے. دوستی دشمنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ کھلا اس کے اندر, یعنی وہی پوائنٹ ہے, تعلقات آپ رکھ سکتے ہیں لیکن کمپرومائز نہیں کر. عقیدے میں نو کمپرومائز بھائی, سوری بول دینا, آپ کی دوستی اپنی حد تک رکھو بول. یہ ہوا سورہ مجادلہ. اس کے بعد سورہ حشر ہے. حشر دنیاوی حشر, یعنی اس میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس صورت کے اندر, سورہ حشر کے اندر آپ جانتے ہیں بہترین آیت ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. جب سے ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ آیت کہاں کی ہے؟ سورہ حشر کی ہے. اور سورہ حشر کے اندر آخری کے جو 3 آیتیں, اگر کسی بھی ہندوستان میں جتنے بھی ہندو ہیں نا, ان کی ایک سائیکالوجی ہے. کیا سائیکالوجی ہے معلوم؟ جس کو بھی لوگ خدا مانتے ہیں نا, اس کو خدا مانتے جس کے پاس خوب چمتکار رہتے. ہاں چمتکاری بابا بولتے, بابا بول کے. نہ صرف ہندو بلکہ مسلمان بھائی بھی کبھی کبھی ایسا چمتکارہ دیکھتے, ختم. تو ذرا تو یہاں کی سائیکالوجی کو جیسی ہے, کسی کو بہت زیادہ پاور دیکھتے جھک جاتے وہ لوگ. تو ہماری کوشش کیا رہنا ہمیشہ, ہم اللہ کا پاور بتانا ان کو. اللہ, ارے اللہ کون ہے معلوم. وہ عزیز سلام میں جب میں دے رہا تھا, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, 30 ایپیسوڈ دیا میں, تو ایک بہت بڑا فیمس جو اس نے بڑے بڑے ہیرو کے اس نے وہ پروڈیوسر ہے برر, تو اس آدمی نے کہا وہ سوتا بھی نہیں, اونگ بھی نہیں آتی. واہ کیا پاورفل ہے بھائی, ہمارے پورے بھگوان یہاں سے وہاں تک سو رہے, مریض جا رہے, اس کو نیند تک بھی نہیں آتی. یہ پاور ہے, ایسا ہونا چاہیے. کیونکہ میں رات میں اگر کرا اس وقت پہ سوتا رہا تو مس کال دے رہا ہوں, اٹھ رہا نہیں سمجھو دوست, تصور کرا. الحمدللہ گھنٹے ہمارے تو اٹھ رہا سمجھو, نہیں ویسا نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, ایسا پاور. الحی ہونا چاہیے, القیوم ہونا چاہیے. لا تاخذہ سے پاور ہے, پاور. تو اگر آپ ہندوستان میں کسی بھی غیر مسلم کو, ہندو کو 10 کتابیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اچھے طریقے سے اس کو بتاؤ کہ خدا کا پاور کیا ہے. ایک ایسا خدا جس کے اندر پورا کا پاور ہے, وہ ثابت کر کے بتا دیجئے آیت الکرسی سے, قل اللہ احد سے, اور سورہ حشر کے آخری کے 3 آیتیں. اس میں جتنے صفت ہے نا وہ دراصل پاور ہے اللہ کا. یہ اللہ کیوں ہے بولتے ہو, اس وجہ سے, اس کے ریزن ہے. اصل میں وہ صفت نہیں ہے, صرف ریزن ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. یہ اس کا ریزن ہے, عالم الغیب والشہادہ ریزن ہے. الحی والقیوم, یہ سب ریزن, یہ سب ریزن کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں چونکہ اللہ پاورفل ہے, اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی کو خدا نہیں بول سکتے. ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں بھائی, یہ ریزن کی وجہ سے.
ایسا پیش کریے انشاءاللہ پورے جتنے معبودان ہیں ان سے زیادہ پاور والا اللہ تعالیٰ ہے بول کر ان کو امیجنیشن کرا دیجیے، انشاءاللہ وہ لوگ مانیں گے، اور الحمدللہ یہ بہت کام آیا۔ سورہ آیت الکرسی کے ذریعے سے لاکھوں غیر مسلم پر مجھے ذی سلام کے ذریعے سے اتمام حجت کرنے کا اللہ نے موقع دیا الحمدللہ، اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کا شکر ہے۔ سورہ حشر، سورہ ممتحنہ میں امتحان ہی امتحان ہے، مومنوں کا امتحان ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے صحابہ اکرام، جو ایسا ایک امتحان ہو گیا تھا ایک صحابی کا، تو انہوں نے اپنے قوم کو جا کر کچھ چیزیں ڈسکلوز نہیں کرنا تھا، ڈسکلوز کر دی، بہرحال امتحان، تو اس کے اندر امتحان کی باتیں زیادہ ہے، یعنی کہ آزمائش۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ تقریباً ملتا جلتا ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے۔ سورہ صف مانے قتال کے دوران، یعنی کہ صف، اتحاد، یہ سارے مانے، یعنی قتال کے دوران، یعنی امت مسلمہ کو ہمیشہ ایک دوسرے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کو کہیں پر تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان وہاں پر تکلیف سے اس کو تکلیف آنی چاہیے، اتنی زیادہ تکلیف نہیں کہ اس کو تصور میں نہیں ہے شہید ہو رہے ہیں بول کے۔ تکلیف کا مطلب یہ ہے ریئلائزیشن، یہ نہیں کہ آپ خالی مایوس ہو جا رہے ہیں، اب ہو گیا، ہر جگہ مر جا رہے ہیں پر لوگ، اب ہو گیا اپنا، ارے وہ مطلب میں نہیں ہے بھائی، ارے ایسا ہوا، تکلیف ہونا، ارے بیچارے کیا، اس کی ماں کا کیا، رہے بیچارہ، ارے بھائی کچھ کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے نا کہ کچھ ایکشن میں آ رہے ہیں، اب ہو گیا، ہر جگہ مر جا رہے ہیں اپن۔ ایک دو تھے مصر، وہ بھی گئے پاورفل، اب ایک سعودی بچا ہوا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھی ایسا کچھ خاص تو نہیں دکھ رہا اللہ، پورا مایوس، پورا مسائل کانشیس، پورے ڈپریس، عجیب سوچ رہے ہیں اپن، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یورپ پورا اسلام قبول کرنے والا ہے معلوم ماشاءاللہ سے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک حدیث شریف ہے کہ ٹرکی ہمارے ہاتھ سے چلا جائیں گا، پھر واپس یہ یورپ والے کلمہ پڑھ کے دلیں گے۔ حدیث بنی اسحاق کیا ہے؟ بنی اسحاق کے لوگ آ کر ٹرکی فتح کریں گے اور مسلمانوں کو دیں گے۔ وہ بنی اسحاق کون ہے؟ غور کر کے جا کے دیکھے تو پورے یورپ کے لوگ نکل رہے ہیں آج، جا کے ٹریس کریے آپ۔ میں نے ابن کثیر رحمۃ اللہ تحقیق ہے، میں تحقیق کر کے پہنچا، ارے یہ ہے نا بول کے سوچ رہا تھا، ابن کثیر کا قول آ گیا، میں نا میرا ریسرچ صحیح ہے بول کے الحمدللہ پڑھا، ارے پورا ٹریس کر لے، ارے پورا یورپ کلمہ پڑھے ایسا دکھ رہا نہ بولا میں، لیکن میں اکیلا سوچ لے تو کیا ہوتا بھائی، پھر کوئی بولے کیا تاریخ میں تو ابن کثیر بولے، میں اللہ تیرا شکر ہے صحیح پہنچ گیا میرا ریسرچ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، الحمدللہ پوری دنیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یعنی یہ طے ہے کہ اسلام ہر کچے پکے مکان میں جانے والا ہے، یہ تو طے ہے بھائی، اب اپن یوز ہوتے نہیں ہوتے دیکھ لینے کا، طے ہے ٹاپک۔ ارے ذرا اچھا بولو بھائی، ایسا بہت تکلیف ہو جا رہی ہے، ایسا دھن ڈن بلند بول دے رہے آپ، سچ ہے بھائی، دوسرا کچھ بھی نہیں، وہ تو ہونے والا ہے، وہ پری پلان ہے پورا۔ اب یہاں ہم لوگ ہوتے نہیں ہوتے، دعوت کا کام کرتے نہیں کرتے، وہ اپنے کو دیکھ لینے کا بس، باقی وہ تو ہونے والا، ہم نہیں کرے تو رکنے والا نہیں ہے، ہم کرے تو ہونے والا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا اجر بنا لینے کا ہے تو ساتھ میں ہو جانے کا۔ تو سورہ صف میں ایسا اتحاد، پوری قوم، امت، ایسے باتیں ہیں، امت کا درد۔ تو یہاں پر خاص طور سے سورہ صف میں غور کریے آ کے، ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم، تجارت کرنے تیار ہے کیا؟ کون سی تجارت؟ وہاں امپلائر اور اس کا پورا دینے والا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایسی بہترین تجارت، دنیا کی تجارتوں سے بہت بھاری تجارت ہے۔ سورہ صف میں بتایا جا رہا ہے کہ تجارت کرو تو اللہ تعالیٰ سے جب کر لو تو پھر دنیا کی تجارت سے زیادہ توجہ کس پہ دینا چاہیے؟ سورہ جمعہ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا، تجارت کا قافلہ پورے نکل گئے، بولے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہونا، یہ دنیا کی تجارت کے پیچھے پڑ کے جمعہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ سورہ جمعہ میں دونوں میں دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہی سورہ ٹاپک۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، اس کے بعد 63 سورہ منافقون، جو منافق ہوتے ہیں وہ نماز سے زیادہ تجارت پہ توجہ ہوتے ہیں، نفاق، مالی محبت جن کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر منافق کب پیدا ہوتے معلوم ہے؟ جب حکومت پاورفل رہتی، اب کھل کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو چھپ کے کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مالی محبت رہتی ہے، ان کے دماغ میں کیا رہتا ہے بولتے چھپ کے رہتے، ادھر بھی فائدہ رہتے ادھر بھی فائدہ رہتے، ایمان والے کی سوچ ایسی نہ رہتی۔ تو سورہ منافقین اور پورے جتنے بھی آیتیں جمع کرے تو 25 صفتیں نکلی پوری قرآن اور حدیث میں، منافقوں کی کتنی صفتیں؟ وہ حدیث میں تو 4 ہے، وہ 3 والی حدیث بھی مشہور ہے صحیح بخاری کی، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی صفات المنافقین، عملی نفاق کی بتا رہا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا،
دھوکہ دینا، فلاں فلاں فلاں، یعنی کہ ہر غلط چیز میں ڈنڈی مارنا، حق مارنا، دوسروں کو ستانا، ایسے کئی صفتیں جمع کرے تو 25 کے قریب ہے۔ ڈیٹیل کے لیے پھر انشاءاللہ عزیز سلام کے آپ لوگ ٹاپک askmadani.com پہ جو ڈیٹیل میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں دے سکتے ہیں، یعنی تو ایک موٹی کتاب ختم کر لینا۔ کتاب کوئی دیکھ رہے ہیں، جب سے دیکھ رہا ہوں میں شیخ آپ جو بول رہے ہیں وہ بس ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے، پڑھنے کے عادت ڈالیے۔ ریڈر از دا بیسٹ لیڈر، پڑھ لیے تو لیڈر بنتے ہیں، نہیں بولے تو وہ کیا ہے کہ ہمیشہ ڈیپینڈ ہونا پڑتا۔ پڑھنے کی عادت ڈالیے، استاد رکھ کے پڑھیے اور اچھا رہیں گا انشاءاللہ۔ تو سورہ منافقین، سورہ منافقین کے بعد سورہ نمبر 64، ارے یہ تو بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ سورہ تغابن، تغابن مانے گھاٹے کا سودا۔ گھاٹے کا سودا کیا ہے معلوم؟ مثال کے طور پہ میں غیبت کر رہا ہوں، نعوذ باللہ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں یہاں تک کہ مر گیا کرتے کرتے، اتنا کرا کے مر گیا آخری میں۔ اب قیامت میں کیا ہوتا معلوم؟ جس کی میں غیبت کرا پورے میرے نیکیاں کس کو جا رہے ہیں؟ اتنی تکلیف کی بات یہ ہے کہ جس کو آپ سب سے زیادہ زمین پر ناپسند کرتے ہیں، قیامت میں اپنے اچھے نیکیاں اس کو دینا پڑتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دھوکہ ہے؟ یہ دنیا ایسی ہے، یہ کوئی دھوکے کی جگہ ہے۔ یہاں پر آپ سمجھتے یہ اچھا کر رہا ہوں، دراصل وہ دھوکہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کو اپنے اچھے نیکیاں اس کو دینے پڑیں گے جس کو آپ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا ایک آدمی ان کی غیبت کرا تو دوسرے نے اس کو پھل کا ٹوکرا بھیج ڈالے۔ وہ بولے کیا ہوا؟ میں آپ کی غیبت کرا، آپ میں وہ پھل کا تو نہیں، آپ کی عبادتیں بہت اچھی، وہ عبادتیں پوری مجھے آ جائیں گی نا۔ اچھے عقیدے والا آپ کی غیبت کرا تو خوش ہو جائیے، کیونکہ اس کا پورے نیکی آپ کو آ جاتے ہیں۔ ارے اس کا عقیدہ اچھا ہے، انہیں جا کے میرے کو برا بول رہا، بولتا ڈپریشن آ رہا ہے، خوشی کی بات ہے نا بھائی۔ ارے انہیں تو نہیں کرنا بھائی، اس کا عقیدہ خراب ہے، انہیں میرے خلاف بہت چلتا۔ اکثر دائیاں بہت پریشان ہوتے، یہ ان کا تو عقیدہ اچھا ہے نا بھائی، انہوں میرے خلاف کہیں کو بولے نہیں بھائی یہ نہیں ہوتا بھائی، میں دعوت کا کام نہیں کرتا بھائی آپ سے۔ ارے ایک منٹ، لمٹ یا شیخ شو کیا ہوا کیا انہیں ایسا کیا پریشان، بہت سارے فرسٹریشن والے آ جا رہے، نہیں ایسا شیطان کو ہرائیے سکون میں کام۔ کیا کرا؟ اچھا اچھے عقیدے والا آپ کی غیبت کرا، اچھا ہے نا اس کے پورے نا۔ اور کیا بولے شیخ، زبردست پوائنٹ دیا آپ، بول میں تو بولنے آنے، یہ غلط چیزیں سکھا دائی، تم ایک دم ادھر بھی نہیں درمیان میں رہو۔ سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ طلاق، سورہ تغابن میں بتایا گیا کہ جو دنیا کے کچھ رشتہ داریاں بعض اوقات فتنہ بن جاتے ہیں۔ فتنہ کب بنتے اور کب نہیں بنتے؟ سورہ طلاق میں آپ غور کریے، سورہ تحریم میں غور کریے آپ، بہت زیادہ نفرت طلاق کی طرف لے کر چلے جاتی ہے، اور بہت زیادہ محبت، آج تو میں شہد نہیں کھاؤں گا بول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت، زیادہ محبت بھی اچھی نہیں اور زیادہ نفرت بھی اچھی نہیں، کہ رشتے ٹوٹ نہ جائیں، کہیں شریعت ٹوٹ نہ جائے۔ یہ سبق ہے، وآخر دعوانا۔